زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں میں پختگی لائیے، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ میں کوئی بھی خوبی رکھی ہے، کوئی بھی کمال رکھا ہے، تو وہ اس پروردگار کی طرف سے آپ کی زندگی میں تحفہ ہے۔ مولانا روم کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مولانا روم رات کے پچھلے پہر تہجد کے بعد گھر واپس پلٹ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، وہ نشے میں مدہوش ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عجیب شخص ہے کہ اللہ کو بھولے ہوئے ہے اور دنیا کی مستی میں مبتلا ہے۔ تو مولانا روم کو ایک آواز آئی کہ مولانا روم، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اس پروردگار کی تم پر رحمت ہے کہ اس نے تجھے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، تمہیں اپنے گھر میں بلانے کے قابل سمجھا۔ یقین کیجیے، آپ کے اندر کوئی بھی خوبی ہے، کوئی بھی کامیابی ہے، تو وہ اس قادر مطلق کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کو اس سے نوازا گیا ہے۔ تو کبھی بھی اس بات پر اترائیے مت، فخر مت کیجیے، کیونکہ وہ قادر مطلق اگر کوئی چیز عطا کرنے پر قادر ہے تو وہ کوئی چیز لوٹانے پر بھی ہمت رکھتا ہے۔ وہ آپ کو دے کر چھین سکتا ہے، آپ کو چھین کر آپ کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ کدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیے۔ وہ اکثر بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کدو دیتا اور پھر چلا جاتا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شخص اتنے دنوں سے ہمیں تحفے دے رہا ہے، کیوں نہ اس مرتبہ اسے ہم بھی کچھ تحفے میں دیں۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تحفے میں کچھ کھجوریں دیں۔ اس شخص نے وہ کھجوریں لیں اور وہ کھجوریں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ منڈی میں جا کر پہنچ کر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھجوریں تحفے میں دی ہیں۔ تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ کہاں پر تم اور کہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ دونوں جہان کا والی تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس کو طنز کرتے، تو وہ رونا شروع کر دیتا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی بارگاہ میں کدو لے کر آتا ہے، آج میں نے اس کا ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ وہ وہاں پر موجود لوگوں کو کھجوروں کی گٹھیاں نکال نکال کے دکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے تحفے میں دی ہیں۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ شخص ہمارا دوست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ منڈی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو۔ وہ ایک آواز مسلسل لگائے جا رہا تھا اور اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ اس سے وہی سوال کیا، لیکن وہ اور زور سے چلانے لگا، کدو لے لو، کدو لے لو۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو اس کی آواز اور بلند ہو گئی۔ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور آپ نے فرمایا کہ تم کیسے دوست ہو کہ تم مجھے پہچان ہی نہیں پائے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں نے پہلے ہی لمحے میں آپ کے ہاتھوں کی لمس کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے آپ کی خوشبو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جیسے ہی میں بولوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے اور جو سکون میں محسوس کر رہا ہوں وہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ یہ شخص میرا دوست ہے اور محشر میں یہ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کس طرح سے پیش آتے تھے، لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کرتے تھے۔ آج ہم ذرا سی بات پر ہم نے لوگوں کو جج کرنے کا، لوگوں کو ویلیو دینے کا ایک پیمانہ جو بنا رکھا ہے وہ دولت ہے، دولت و ثروت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا the faith of a person who respect anyone for his wealth not for his knowledge is defective۔ ہر اس بندے کا ایمان نامکمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر لگا دی۔ آپ نے فرمایا ہر اس شخص کا ایمان نامکمل ہے جو کسی کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے نہیں کرتا۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا صاحب علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو لوگوں کو ان کے علم کی بنیاد پر، ان کی قابلیت کی بنیاد پر، ان کی اسکلز کی بنیاد پر، ان کے خلق کی بنیاد پر ان کو ویلیو دینا سیکھیں۔ دولت کے بل بوتے پہ کبھی بھی کسی کو ویلیو مت دیجیے، کیونکہ پرہیزگاری وہ سکیل ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے ہیں، آپ کو مرتبہ مل سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اندر کے ویلے پن کا ملے کس طرح سراغ، اندازہ لوگ کرتے ہیں اجلے لباس سے۔ تو لوگوں سے ہٹ کر سوچئے، اپنے رستے خود بنائیے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا سیکھیے، منزلیں آپ کا مقدر بنے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو ملے گی۔ اپنے میزبان عاقف ایاز کو دیجیے اجازت، کسی نئے پروگرام کے ساتھ کسی نئے موضوع پر دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نظائر نیوز، کیونکہ ہم سنتے ہیں آپ کے دل کی آواز۔